کیا سبق ملتا ہے کہ جو طلبہ زندگی کا بڑا حصہ کسی مدرسے میں گزارتے ہیں یا کوئی کلاس مکمل کرتے ہیں جس استاذ کے پاس، پھر بعد میں کسی مدرسے میں، بڑے مدرسے میں جا کر کے اس کی تکمیل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ساری نسبت اسی بڑے مدرسے سے بتاتے ہیں، چھوٹے کا نام ہی نہیں لیتے، چھوٹے استاذ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ چیز کہاں شروع کی۔ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ارے غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحابی کے طریقے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ اپنے شجرے علمی سے جب بھی تم اس چیز کا ذکر کرو، اس کتاب کا ذکر کرو اور اس چیز کا تذکرہ کرو، چاہے بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ واقعہ ظاہر بات حضرت عبد الرحمن بن یزید اپنے بڑھاپے میں بیان کرتے تھے، جب سارے اساتذہ رخصت ہو چکے تھے، نہ استاذ ٹوکنے والا موجود تھا، نہ سننے والا موجود تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو براہ راست کہہ سکتے تھے کہ میں نے خود صحابی رسول سے یہ حدیث سنی ہے، حضرت علقمہ کا نام نہ بھی ذکر کرتے تب بھی حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچا کہ یہ علم جس شخص سے پہلی مرتبہ مجھے ملا، بعد میں میری رسائی اس صحابی تک ہوئی ہے، میں اس شخص کا نام حذف کر کے میں ان کی حق تلفی کروں گا اور ان کے ساتھ میں انصاف نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے علم کے فیض سے محروم کر دے گا۔ جو طلبہ جن مدرسوں میں تعلیم شروع کرتے ہیں وہ اس کی مادر علمی ہے، جن اساتذہ سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اس کے استاذ ہیں، اس کے باپ ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا فرما دے کسی بڑے ادارے میں جا کر، کسی بڑی جگہ پر جا کر، کسی بڑے عالم کے پاس تو مکمل کر لو، لیکن اپنے شجر علمی میں سب سے بڑا احسان اس شخص کا ہے جس نے وہ کام شروع کیا۔ بات سنو۔